یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلے کی جماعت، چلے کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ میں چلا لگایا رمضان کا پورا مہینہ، اور اس کے پہلے 5 دن بعد میں عید کے دن، عید آپ کے نے بعد تشکیل کی آپ کی جماعت، ہمارے ساتھ میں، اور وہ ساتھی ہمارے ساتھ میں ایک چلا پورا لگا۔ پھر انہوں جانے کے بعد ان کے ذریعے سے دوسرے ساتھی کی تشکیل کرے تو دوسرے ایک ساتھی نے 20 دن ہمارے ساتھ میں لگائے۔ پھر رمضان کے بعد ہم باہر گئے، ایسا تعلق کے اعتبار سے کٹوا ہے، لوان شاہ ہے، ایسے اس کے تعلق ہے، تو وہاں پر جب 20 دن ہمارے ساتھ میں وہاں کے ساتھی تھے، رہبری گوبھی ترجمان بھی تھے۔ تو دیہاتوں میں بھی 3 دن ہمارے ساتھ میں لگاتے رہے، ہر مسجد سے ایک دو ساتھی آتے تھے، ساتھ میں 3 دن لگاتے تھے۔ مسجد جماعت ہر مسجد میں قائم کرے، مسجد کی آبادی کی بھی کتنی محنت مسجدوں میں کرے۔ تمہارا قیام ہوا؟ 17 مسجدوں میں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور 17 مسجدوں میں 17 کتنی مسجد وار جماعتیں موجود تھی وہاں؟ وہاں پر جو ہے تو صرف 2 مسجدوں میں جماعت مضبوط تھی۔ باقی مسجدوں میں آپ نے مسجد وار جماعت کے قیام کی فکر کی؟ قیام کی فکر کے سارے جس دن بھی جاتے تھے ہم ایک دن وہاں پر دیکھتے تھے ان کا ماحول، اور دوسرے دن سے ہم جو تو ملاقاتوں میں جا کے جتنے گروپ لگائے ساتھی ہے مسلمانوں سے ایمان والوں سے ملاقات کر کے، وہاں پر آبادی بہت کم ہے مسجدوں کے اطراف میں، کرسچن لوگ عیسائی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد کے اطراف میں جو تو وہی لوگ زیادہ ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں وہاں؟ وہاں پر 6-7% مسلم ہوں گے۔ اچھا 6-7۔ 50-100 گھروں کے اندر میں 10 سے 12 مکانات ملتے، ڈھونڈ کر جب صبح فجر کے بعد مشورہ کر کے جب ملاقاتوں کے اندر میں جاتے تھے تو 9 بجے ہم آتے تھے واپس، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 2-4 ساتھی ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ مکاتیب قرآنیہ کی کیا کارگزاری ہے؟ مکاتب ہر مسجد کے اندر میں مکاتب ہے، ہفتے میں 2 روز چلتے ہیں مکاتب، ہفتے میں 2 روز، سنیچر اور اتوار، 2 دن فل ٹائم رہتا ان کا، ہفتے کے دن دوپہر سے، اور اتوار دن پورے دن بھر جو تو بچے مسجد کے اندر میں رہتے تھے۔ کیا آپ نے ترغیب دی ان کو کہ یہ ہفتے بھر مکاتب کا نظام چلے اس کے لائن سے؟ تو بتا رہے تھے کہ یہ بچے اسکولوں کے اندر میں صبح جلدی جاتے ہیں فجر کے بعد، اور پھر دوپہر میں آتے ہیں تو مسجد میں آتے نہیں، تو ان کی کوئی مجبوری، پھر مولوی بھی لیے تو وہ نماز پڑھاتے جاتے تھے امام صاحب۔ اور کوئی مشورات کی جماعت کی تشکیل ہوئی ہو؟ تشکیل ہوئی، ہم ہر مسجد کے اطراف میں مشورات کی جو تو جوڑ کر ان سے بات بھی کرتے تھے، مشورات لگائے، ساتھی بھی تھے ہمارے ساتھ میں۔ تو جماعت نکلی، کوئی جماعت نکلی ہو، اشرے کی جماعت نکلی ہو؟ جماعت نہیں بنی، جماعت کی کوئی شکل نہیں بنی، لیکن اجتماعی تعلیم شروع ہو گئی 2-3 جگہوں پر، اجتماعی تعلیم شروع ہو گئی، اور گھروں کے اندر بھی تعلیم کرنے کے لیے تو نیت ارادے کرے ہوئے، اور بات جوڑ کر بات بھی کرتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں اکثر جو تو وہاں پر مسجدوں کے اندر میں مشورات بھی، پیچھے ایک گالا رہتا مسجد کی ایک سائڈ میں، ایک سائڈ میں گھر سے پیچھے سائڈ میں، تو مشورات وہاں پہ رمضان کے مہینے میں 5 ٹائم نماز کے لیے تراویح کے لیے بھی آتی ہے، اور دن بھر کھانا بنانا، کھانا افطار کا وہ سب مسجدوں کے اندر میں ہوتا تھا۔ پورے رمضان کے اندر میں ہر ظہر کے نماز کے بعد ہم مشورات کے اندر میں بات بھی کرتے تھے، مائک سے ادھر سب بات بھی ہوتی تھی۔ کچھ نقل تشکیل نظام الدین کی نظام الدین کی تشکیل بھی ہوئی، اور وہاں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ البتہ یہ حبشہ میں جب ہم آئے وہاں سے زامبیا سے، تو حبشہ کے اندر میں 2 ساتھی حبشہ کے نظام الدین آئے، ان کی تشکیل ہوئی تھی، ان کی پاسپورٹ اور سب جمع کر کے آنے، ہمارے ساتھ میں 1-2 دن بعد آ گئے، ہم پہلے آ گئے، اس کے بعد وہ آ گئے۔ حبشہ میں 1 مہینہ رہے؟ حبشہ میں 1 مہینہ پر۔ کیا حبشہ میں کیا ترتیب تھی آپ کی؟ حبشہ کے کتنی اندر مسجدوں میں 1 مہینہ لگا آپ کا؟ حبشہ میں ہم نے صرف 4 مسجدوں کے اندر میں 1 مہینہ لگا، ایک ہفتہ، 10 دن، 5 دن، 6 دن، ایسے جو ہم رہے۔ حبشہ کے اندر میں ہم مسجدوں کے اندر میں رکے تو وہاں پر ایسا نماز کا ایسا ماحول ہے کہ اذان سے پہلے جو تو لوگ مسجدوں کے اندر میں آتے ہیں، ہر تاجر، مزدور، ہر کوئی بڑے سے بڑا بیپاری
وہ جو ہے تو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد کے اندر میں آتے ہیں، اور نماز کا عام ماحول ہے۔ اذان ہوتے ہی جماعت جب ٹھہر جاتی ہے تو بازار کے اندر بھی جو تو مسجد سے باہر بھی بازار، مسجد کے اندر تو جگہ رہتی نہیں، پوری فل ہو جاتی ہے۔ جس حلقے کے اندر میں تھے وہاں پر ایسے بڑے بڑے مسجد تھے کہ ایک ایک مسجد کے اندر میں 6000 نماز ایک ساتھ نماز پڑھتے، لیکن وہ بھی جو تو فل ہوئے۔ اور ظہر اور عصر کے اندر پورے مارکیٹ کے اندر کے سارے لوگ جو مسجد کے اندر تھے 10 سے 12,000 کا مجمع اس مسجد انور ان کے نام، اس مسجد کے اندر 10 سے 12 جو تو ہزار لوگ ظہر اور عصر کے اندر میں رہتے، ایسا مسجد۔ اور ان کے اندر میں یہ قرآن سیکھنے کا اور حدیث سیکھنے کا وہ درس جو ہے تو یہ مشورے سے تو ان کا کیا ہوتا پتہ نہیں، لیکن ہر ممبر کے پاس جو ہے تو ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا اور ایمانیت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، یہ دن میں سے 1-2 مرتبہ بات ہوتی ہر مسجدوں کے اندر۔ یہ بڑے بڑے مسجد تھے مارکیٹ کے، اور فجر کے بعد سارے لوگ جب گھر سے کام فجر نماز پڑھ کے گھر پہ جاتے تھے، لیکن جب کام پہ آتے تھے تو مسجد کے اندر میں آتے تھے۔ جیسا بمبئی کا اپنا حج ہاؤس کے اطراف جیسا مارکیٹ ہے، ایسا وہ انور مسجد کے پاس میں جو تو مارکیٹ ہے بہت بڑا، تو یہ لوگ 7 بجے جب آتے مسجد کے اندر میں آتے، 7 سے 10 بجے تک مسجد کے اندر میں سارے حلقے لگتے ہیں، قرآن کے، حدیث کے، سیکھنے سکھانے کے۔ ان کی ہماری کی جو تو زبان ہے اس سے ہماری سے جو عربی سیکھنے کے، عربی چلتی ہے واپس آتی تو ہماری اور عرب کی بھاشا، تو یہ سیکھتے تھے۔ 10 بجے تو سارے کے سارے لوگ، ہم پہلے دن جب دیکھے تو یہ مجمع جب آ رہا تھا ہم سب کے اجتماع تو نہیں، پورے حلقے لگے ہوئے تھے مسجد کے اندر، کیونکہ اجتماع کے اندر میں اتنے سارے حلقے لگتے ہیں۔ تو ایسی یہ 10 بجے کے بعد جب پھر اپنے اپنے کاروبار کے اندر میں جاتے، پھر مساجد میں آپ نے 3 دن کی جماعتیں نکالی نظر؟ ہاں بلیے، یہ حبشہ کے اندر میں ہر مسجد سے جو تو 3 دن کی جماعتیں نکلی، 1 2 3 ایسی جماعتیں نکلی۔ یا مسجد کی آبادی والا عمل آپ نے مقرر بتایا یا اس کی بنیاد ڈالی؟ وہاں پر مسجد کے آبادی کا عمل عشاء کے بعد ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر۔ ہم جس حلقے کے اندر میں تھے 1 نمبر حلقہ، اس کے اندر میں سارے مسجدوں کے اندر میں عشاء کے بعد یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا ہے، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ایسے جو تو عمل ہوتا ہے۔ ملاقات فجر کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پروانی والے آ جائیں، ہو گئے؟ بھیڑ والے آ جائیں۔ بھیڑ کی 3 جماعتیں کہاں کی ہیں 3 جماعت؟ آپ کی جماعت کہاں؟ اچھا، تنزانیہ کام کر کر آئے، اور دوسری جیبوتی، اور تیسری کہاں کام کر کر آئے؟ تھائیلینڈ۔ ماشاءاللہ، سن لو بھائی، پروانی بھیڑ کی جماعت تنزانیہ کام کر کر آئی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نظام الدین سے ممبئی آئے تھے، تلوجہ سے پھر دبئی سے ہماری فلائٹ تھی افریقہ کے لیے، تو دبئی میں 12 گھنٹے کا ہالٹ تھا۔ الحمدللہ اس سفر میں 24 ملکوں کے لوگوں کو دعوت دی گئی، اور خصوصاً ایئرپورٹ پر بھی بہت سارے لوگ جو آتے ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی۔ اور پھر ہم افریقہ پہنچے، اس دن عید کا دن تھا، تو ذمہ دار جو وہاں کے تھے انہوں نے الحمدللہ اپنے طرف سے 100 جانوروں کی قربانی کی، جو علاقے غریب تھے انہوں نے وہاں پہ قربانی کی۔ تو وہاں پہ ہمارا جانا ہوا، تو جو چیز ہم اپنے مذاکروں میں کہتے ہیں کہ دین کی محنت ہوگی تو دین زندگی میں آئے گا، دین کی محنت چھوٹے گی تو دین زندگی سے نکل جائے گا، یہ بات وہاں پر دیکھنے میں آئی، بولنے میں سننے میں تو تھی، دیکھنے میں آئی۔ 14 مسجدوں میں ہمارا قیام رہا، 13 مسجد میں مسجد اور جماعت نہیں تھی، الحمدللہ محنتیں کی، اللہ نے فضل کیا، 13 مسجدوں میں مسجد اور جماعت قائم ہوئی، 5 اعمال کو زندہ کیا الحمدللہ۔ اور دوران سفر کئی لوگوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ہدایت دی، کئی لوگوں کو ہدایت اللہ پاک نے دی کہ باہر گئے ہیں، کچھ لوگوں کو جمع کیا، ملاقات کی، اللہ کی بڑائی وحدانیت کی بریائی کو بولا اور کہا چلو مسجد میں آؤ۔ تو کچھ ساتھی کہنے لگے کہ ہم نہیں آ سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، کہا تھوڑی سی بات کی، لیکن وہ کہنے لگے کہ ضرور ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو دوران سفر کئیوں کو الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی، تو 13 مسجدوں میں مسجد اور جماعت قائم ہوئی۔ تو دیکھنے میں آیا جس جگہ پر جس مسجدوں میں مسجد اور جماعت قائم نہیں ہے اس کے اطراف میں ارتداد ہے،
کہ اپنے لوگ ادھر چلے گئے، لیکن ایک مسجد میں بڑا مضبوط کام تھا، ہیمو کی مسجد میں، تو وہاں جب دیکھنے میں آیا، ملاقاتیں ہوئی، جب اطراف میں ہم نے معائنہ کیا تو کئی بے ایمان لوگ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے زندگی گزار رہے. ایک صاحب کے ساتھ جو مسجد وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی تھے، ان کے ساتھ ہمارا جانا ہوا ملاقات میں، تو ایک عجیب سوال انہوں نے کیا. وہ کہنے لگے آپ پہلے سے مسلمان ہو؟ تو ہم نے ڈبل پوچھا ان سے کہ بھئی یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے، ترجمان کہنے لگا یہ پوچھتے ہیں آپ پہلے سے مسلمان؟ ہم نے کہا کہ بھئی الحمدللہ. کہا لیکن یہ سوال پہلی مرتبہ سامنے آیا کہ کوئی پوچھے کہ بھئی آپ پہلے سے مسلمان. ہم نے کہا ایسے کیوں پوچھا؟ وہ کہنے لگے میں پہلے سے مسلمان نہیں. ایسا مضبوط مسجد وار جماعت کا ذمہ دار ساتھی. کہا پہلے آپ کون تھے؟ کہا میں عیسائی تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہدایت کہ کام مسجد کے کام کو لے کے چل رہے ہیں، تقاضوں پہ لے کے چل رہے ہیں، تقاضے پہ چل رہے ہیں، جو تقاضا رہا اس پہ چل رہے ہیں. اور وہاں پہ دیکھنے میں آیا نظام الدین کی بڑی عظمتیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ نے حضرت جی سے مصافحہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑا اور بوسہ لینے لگے. کہا ہمارے لیے دعا کرو. ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے 40 مرتبہ ویزا اپلائی کیا ہے انڈیا کا، 40 مرتبہ. ہر مرتبہ فیس بھرتے ریجیکٹ ہوتا، 39 مرتبہ ریجیکٹ ہوا، 40ویں مرتبہ قبول ہوئی. ایک عالم صاحب آئے، جب بھی وہ ملاقات میں آتے، کیونکہ علم کا حلقہ، مسائل کا